لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحان الله سبحان الله ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته سبحان الله سبحان الله ولا كتاب بعد كتابه ولا نبوة بعد نبوته ولا رسالة بعد رسالته سبحان الله ولا شريعة بعد شريعته ولا طريقة بعد طريقته سبحان الله سبحان الله ولا صداقة بعد صداقته ولا عدالة بعد عدالته سبحان الله سبحان الله ولا سخاوة بعد سخاوته ولا شجاعة بعد شجاعته سبحان الله سبحان الله ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله سبحان الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له سبحان الله سبحان الله ولا عظيم له ولا رظيم له ولا ناظم مناظم له سبحان الله سبحان الله ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الكائنات سبحان الله سبحان الله وحبيبنا وأحببنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومرشدنا سبحان الله سبحان الله وجميلنا وأجملنا وكاملنا وأكملنا وشفيعنا وأشفعنا سبحان الله سبحان الله ورفيعنا وأرفعنا ومكينا ومدنينا سبحان الله سبحان الله ومكينا ومدنينا وهاشمينا وقريشينا ومأوانا وملجانا سبحان الله سبحان الله ومأوانا وملجانا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد سبحان الله سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله ما شاء الله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات
سبحان اللہ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي سبحان اللہ سبحان اللہ قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا سبحان اللہ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى سبحان اللہ ماشاء اللہ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي سبحان اللہ ماشاء اللہ أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود سبحان اللہ إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا سبحان اللہ سبحان اللہ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات سبحان اللہ سبحان من اللہ آمن منهم بالله واليوم الآخر سبحان اللہ سبحان اللہ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار سبحان اللہ وبئس المصير سبحان اللہ إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل سبحان اللہ سبحان اللہ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان اللہ سبحان اللہ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك سبحان اللہ سبحان وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا فزينوكم بالتقوى أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ سبحان اللہ ہر چیز مسبب الاسباب سے مانگو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سبحان اللہ ہر چیز مسبب الاسباب سے مانگو منت سے خوشامد سے اور ادب سے مانگو سبحان اللہ
کیوں پھیلاتے ہو غیروں کے آگے ہاتھ؟ اگر رب کے بندے ہو تو اپنے رب کے سامنے مانگو۔ سبحان اللہ۔ محبت کے ساتھ نماز پڑھ رسول پاک کی رحمت ہے۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت کی لاریب کتاب میں سے چند آیات مقدسہ تلاوت کی۔ رحمت دو عالم، فخر دو عالم، تاجدار مدینہ، سرور سینہ، جناب شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، امام الانبیاء والرسل، سید الانبیاء والرسل، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طیب فرامین میں سے ایک فرمان پڑھا گیا۔ اللہ کریم ان کی روشنی میں چند باتیں حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد مجھے اور آپ کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ذو الحجہ کا مبارک محترم مہینہ چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی یہی بات عرض کی گئی، یہ جو ایام چل رہے ہیں بہت مبارک دن چل رہے ہیں، مبارک لمحات چل رہے ہیں، کیونکہ ان ایام کی قرآن مقدس میں مثلا آج کا دن 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اس دن کی خالق کائنات نے قرآن پاک میں قسم کھائی۔ جن چیزوں کی میرا اللہ قسمیں کھاتا ہے اس کی نظر میں وہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ آج کے دن کی میرے اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، اس کے بعد جو کل کا دن ہے اس کی بھی قرآن پاک میں قسم ہے، اس دن کی بھی قسم ہے، اس دن کی فجر کی الگ قسم ہے، اس کی فجر کی قسم، اس کے دن کی قسم۔ جہاں دن اور فجر کی قسمیں ہیں وہاں جتنی راتیں گزر رہی ہیں ان 10 راتوں کی قرآن پاک میں اللہ نے قسمیں کھائی۔ ان کی راتیں بھی عظمت والی، ان کے دن بھی عظمت والے، خاص طور پر آج اور کل کا دن اور زیادہ عظمت کے مالک۔ خوش بخت ہیں اس دھرتی کے وہ عظیم انسان کی جن کو آج یہ سعادت حاصل ہو رہی ہوگی کہ جنہوں نے بیت اللہ کی زیارت بھی کی ہوگی، بیت اللہ کا حج بھی ادا کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو مرنے سے قبل دوبارہ زندگی کے اندر وہ ایام نصیب فرمائے کہ انسان وہاں بیت اللہ میں ان دنوں میں ہونا چاہے۔ آمین۔ کیونکہ یہ بیت اللہ یہ وہ جگہ ہے جس کا معنی ہے اللہ کا گھر۔ اس کی عظمت کے، اس کی فضیلت کے، اس کے احترام کے الفاظ ہی نہیں کہ بندہ وہ بیان کر سکے کہ بیت اللہ کون سی جگہ ہے کہ جس جگہ کو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے۔ مسجدیں بھی اللہ کا گھر سمجھے جاتے ہیں، لیکن وہ مسجدوں کی سردار وہ بیت اللہ کہ جس کے متعلق رحمت دو عالم، فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان نبوت سے وہ کلمات نکلے۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہی ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے کہ اس زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلا۔ اس کی زبان سے جو بھی الفاظ نکلے ان کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہی کچھ یہاں زبان سے نکلتا ہے۔ آپ کا بولنا بھی میرے اللہ کی منشا کے مطابق ہے، اس وجہ سے آپ کی زبان نبوت سے وہ کلمات نکلے۔
فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم إن لله في كل يوم وليلة 20 مئة رحمة تنزل على هذا البيت 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت اللہ وہ جگہ ہے جہاں پر دن اور رات میں 24 گھنٹوں کے اندر میرے اللہ کی اتنی رحمتوں کا نزول. رحمت کا تو ایک چھینٹا ہی کافی ہے, ایک قطرہ ہی کافی ہے. حضور کی زبان سے وہ کلمات ان للہ فی کل یوم ولیلہ 20 مئة رحمہ. 24 گھنٹوں کے اندر میرے اللہ کی 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. 120 رحمتیں آتی ہیں اور روزانہ آتی ہیں, ہر لمحہ رحمت کا نزول ہو رہا ہے. تنزل على هذا البيت, کسی گھر کے اوپر ہوتا ہے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا 60 للطائفين, طواف کرنے والوں کے لیے 60 رحمتوں کا نزول. ہر چیز کا الگ لطف رکھا ہے میرے اللہ نے وہاں کے لیے. جس بندے نے وہاں جا کر اس منظر کو دیکھا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ طواف کرنے میں ہوتا کیا ہے, چکر لگانے میں ہو اس کو کیا رہا. سبحان اللہ. 60 رحمتوں کا نزول طواف کرنے والے کے لیے. و40 للمصلین, 40 رحمتیں نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھ رہا ہے. و20 للناظرین, طواف کرنے والا تو کوئی عبادت کر رہا ہے, سمجھ میں آتا ہے. نماز پڑھنے والا بھی کوئی عبادت کر رہا ہے. فرمایا صرف تو اس کی طرف دیکھتا رہے تب بھی 20 رحمتیں پھر بھی نازل ہو رہی ہیں. خالی دیکھنے کے اوپر بھی 20 رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی عظیم جگہ نہیں. 2 ہی تو شہر ہیں, بیت اللہ اور مسجد نبوی. ان کی ایک ایک ادا میرے اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ سعادتیں بار بار نصیب فرمائے. حج بیت آمین. پھر حضور نے فرمایا من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. سبحان اللہ. فرمایا اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھا, لڑائی جھگڑے سے بچا کے رکھا. جب بیت اللہ کا حج کر لیتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے, کوئی گناہ نہیں. سبحان اللہ. اب یہ بیت اللہ بنایا کس نے ہوگا؟ اس گھر کی اتنے فضائل ہیں تو بنانے والے کے ہاتھ کتنے قیمتی ہوں گے. سبحان اللہ. اس کے مزدور کے ہاتھ کتنے قیمتی ہوں گے. سبحان اللہ. وہ مستری اور مزدور دونوں کا ذکر قرآن میں ہے. سبحان اللہ اللہ. فرماتے ہیں سبحان اللہ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. سبحان اللہ. مستری اور مزدور دونوں باپ بیٹا ہے. سبحان اللہ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. سبحان اللہ. یہ بنیادیں اٹھانے والے ابراہیم و اسماعیل ہیں. سبحان اللہ علیہ السلام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان اللہ. جنہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے. سبحان اللہ. اللہ اپنے نیک بندوں کی اداؤں کا, ان کی وفاؤں کا بڑا لحاظ رکھتے ہیں. سبحان اللہ.
ان کی ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ اس نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک آقا بھی اپنے غلام کو دیکھتا ہے کہ وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا ہے۔ یہ تو کائنات کا خالق ہے، کائنات کا مالک ہے، زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ یہ سب کچھ میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ سبحان اللہ۔ یہ خشکی اور تری میں جو کچھ ہو رہا ہے میں جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبًّا۔ سبحان اللہ۔ یہ درختوں کے پتے جو حرکت کرتے ہیں یہ مجھ سے پہلے پوچھتے ہیں پھر حرکتیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فِي رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سبحان اللہ۔ اللہم خشکی اور تری میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ گزشتہ جو عرض کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل و مناقب، ان کی قربانی بھی تو دیکھیں، پھر اسی سے تو بیت اللہ تعمیر کروائے۔ سبحان اللہ۔ گزشتہ جو میں نے عرض کیا کہ پیدائش کے متصل ہی کچھ ہی دنوں کے بعد ماں باپ سے سوال و جواب، میرا خدا کون ہے، مجھے پالنے والا کون ہے، کون ہے کہ کسی کے قبضہ قدرت میں ہے عزت اور ذلت، نفع اور نقصان، یہ کون ہے، اس کی تلاش میں نکلا ہے۔ نکلتے نکلتے میں نے گزشتہ جو عرض کیا کہ باپ سے بھی کلام کیا، ماں سے بھی کلام کیا، بادشاہ مکہ سے بھی گفتگو کی، ماں سے کلام کیا وہ بھی قرآن میں ہے، باپ سے کلام کیا وہ بھی قرآن میں ہے، بادشاہ سے گفتگو کی وہ بھی کلام میں ہے، اپنی قوم سے مخاطب ہوا تب بھی قرآن پاک میں ہے، بیت اللہ تعمیر کیا اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے۔ پھر عرصہ دراز کے بعد اللہ سے بیٹا مانگا، وہ الفاظ بھی قرآن میں ہیں۔ اللہ نے بیٹا دیا، کیا خوبیاں ہیں ان کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اللہ نے پھر جو امتحانات لیے ان کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے۔ لگتا یوں ہے جیسے سارا قرآن میرے ابراہیم کی یادوں سے بھرا پڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم حضور نے فرمایا یہ میرا دادا لگتا ہے، تو انہی کی نسل سے آقا پیدا ہوئے۔ بے شک۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ سبحان اللہ۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے بڑے بڑے امتحانات لیے۔ سبحان اب ذرا اللہ۔ صرف تصور کرتے جائیں، معمولی اشارے کرتا جاؤں گا کہ یہ کوئی امتحان آسان ہے۔ ماں باپ سے کلام کی، الفاظ استعمال دیکھیں، باپ مشرک اور مشرک باپ کے سامنے بیٹا جب بولتا ہے تو بادب ہی بولتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کائنات کے سردار نبی میرے ابراہیم کا تذکرہ تو ذرا قرآن میں پڑھ کے دیں۔ سبحان اللہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ۔ سبحان اللہ۔ اپنے دادے کا ذرا تعارف تو پڑھ۔ سبحان اللہ۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ سبحان اللہ۔ وہ تو صدیق بھی ہے اور نبی اور رسول بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ صداقت بھی یہاں پر ہے، سبحان نبوت بھی یہاں پر ہے، اس لیے کہ گھر میں سب کچھ جمع ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ باپ سے مخاطب ہے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ سبحان اللہ۔ پورا تعارف قرآن کس انداز میں کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ کتنا عجیب یہ انسان دھرتی پہ آیا ہو، سبحان اس کی اللہ۔ ایک ایک ادا کو قرآن بنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور بھی کتابیں ہوں گی، کسی اور کتاب میں تاریخ میں ذکر ہوتا نہیں، قرآن میں فرمایا۔ اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جو میرے اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے۔ سبحان میرے اللہ نے اللہ۔ جو بولا ہے وہ قرآن بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جس وقت آپ نے فرمایا اپنے والد کے سامنے باپ مشرک ہے، یہ بت بنانے والا، بت بیچنے والا، اور بیٹا دیکھیں یہ موحدوں کا بھی سردار نظر آتا ہے، توحید پرست۔ سبحان اللہ۔ ابا جان آپ نے یہ کیا کام شروع کر رکھا ہے، خود ہی بناتے ہو، تراشتے ہو، خود ہی گھڑ لیتے ہو،
ان کو تم نے خدا بنا کے رکھا ہوا ہے، ان کے سامنے سر سجود ہوتے ہو، یہ تو زندگی اور موت کے مالک یہ تو نہیں ہے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد، ابا جان ان کی عبادت چھوڑ، ان کی عبادت چھوڑ، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو آپ نے پتھروں سے خدا بنائے ہیں یہ کوئی نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں، یہ تو کسی کام کے بھی نہیں ہے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، سبحان اللہ۔ ابا جان اچھا بیٹا پھر عبادت کرنی کس کی ہے؟ ان کی تو نہیں کرنی، کس کی کرنی ہے؟ تاکہ جس کا میں تعارف کراتا ہوں اسی کی کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی یہدک صراطا سویا۔ سبحان اللہ۔ ابا جان میرے قدموں کے نشانات میں آپ چلتے آئے، میں آپ کو وہاں تک پہنچاؤں گا جہاں میرے اللہ کا تمہیں تعارف پہچان نظر آئے گی، وہاں لے جاؤں گا جہاں میرا اللہ بھی تمہیں نظر آئے گا، اس کی گفتگو تمہیں بتائے گی کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہدایت پہ جانا ہے، سیدھے راستے پہ آنا تو پھر میرے ساتھ چلو۔ باپ نے بات کو جب نہ مانا تو پھر فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان، عنوان بدلا، بدن یہ تو شیطان کی عبادت آپ نہ کریں۔ اب جس کے خدا کو شیطان کہا جا رہا ہے اس کے سامنے وہ سب کچھ ہے، لیکن بیٹا کہتا ہے کہ یہ شیطان ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان شیطان کا رحمان سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو اس کے مد مقابل مخالف ہے، اور اگر آپ ان چیزوں سے باز نہ آئے، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر لگتا ہے کہ رحمان کا عذاب نہ آ جائے، اس کام سے آپ باز آئے۔ یہی پیغام ماں کے سامنے، یہی پیغام بادشاہ کے سامنے، یہی پیغام آج باپ کے سامنے، بہت ادب کا لحاظ رکھتے ہو۔ ابا جان یہ چھوڑ دیں، ابا جان یہ کام کرنا چھوڑ دیں۔ باپ وہ تو کسی کے زیر سایہ کام کرنے والا تھا، بادشاہ کا قریبی تھا، کہاں برداشت کر سکتا تھا، کیونکہ وہاں سے خرچہ آتا ہے، نظام چل رہا ہے، فوراً کہنے لگا قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، سبحان اللہ۔ بیٹے ابراہیم، بیٹا بھی نہیں بولا، صرف نام لے لیا ابراہیم، آج کے بعد مجھے آپ ایسی واضح نصیحت نہ کیا، مجھے سمجھانے کی بات نہیں، ضرورت نہیں، میرے روکنے کے بعد اگر آپ نے مجھے پھر دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی، وہ الفاظ بھی قرآن لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا، اگر آپ نے ان کو اپنا خدا نہ سمجھا، ان کو میں خدا سمجھتا ہوں، اور آپ باز و نصیحت سے باز نہ آئے، میرے گھر سے چلے جاؤ، یہاں گھر میں آپ کو رہنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر گھر سے نہ گئے تو میں آپ کو پتھر مار مار کر ختم کر دوں گا۔ پھر دیکھیں گھر سے نکلنا برداشت ہے، توحید کا دامن چھوڑنا برداشت نہیں، اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ نہیں چھوڑنا۔ گھر کے تعلقات ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، ختم ہوتے ہیں تو ہو جائیں۔ دھمکی دیکھیں باپ کی بیٹے کو، اس کے الفاظ اور پھر اس کے الفاظ کا ذرا وزن کریں، وہ بادب دائرے میں گفتگو کر رہا ہے، اس نے تو بیٹا کہنا بھی گوارا نہیں کیا کہ میرے بیٹے ایسا نہ کیا کرو، نام لیا ابراہیم، یہ باتیں اچھی نہیں ہیں، اگر آپ باز نہ آئے تو میں آپ کو ختم کر دوں گا، قتل کر دوں گا، گھر سے نکل جاؤ۔ اب توحید کے لیے اپنے گھر سے نکلے، اب جو اس کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے، سبحان تو اللہ، کیا یہ قربانی ضائع چلی جائے گی؟ بڑا قدردان ہے۔ سبحان اللہ۔ گھر سے نکل پڑے، ادھر سے قوم مخالف، باپ مخالف، بادشاہ مخالف، واضح نصیحت کے بعد پوری قوم کو کہیں اکٹھا پایا تو وہاں مجمع میں اندر پہنچ گئے کہ چلو قوم سے بھی ایک بات کر لو، بادشاہ کے سامنے بھی ہو چکی، باپ کے سامنے بھی ہو چکی، ماں کے سامنے بھی ہو چکی، قوم سے مخاطب ہوتا ہوں، پتہ نہیں قوم میری بات مان جائے۔
اب قوم کا خطاب بھی قرآن میں ہے. سبحان اللہ. ذرا بلند آواز سے بھی. سبحان سبحان اللہ. اللہ. قرآن کے الفاظ. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. سبحان اللہ. اے میری قوم، تم نے کس کو اپنا خدا مان رکھا ہے؟ کس کے سامنے اپنی پیشانیاں جھکاتے ہو؟ کیا عقائد و نظریات کا درست ہونا ضروری ہے؟ جب تک انسان کا عقیدہ درست نہیں ہوگا اس کے اعمال کا وزن وہ نہیں ہے. جہاں دل کیا وہاں پیشانی جھکا دینا، جہاں دل کیا وہاں جھک جانا. جھکنے کی جگہ صرف ایک ہی ہے، جہاں کائنات کا سردار نبی بھی جھک جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس ایک ہی جگہ جھکنے کی، ہر جگہ جھکنا نہیں ہے. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. تم نے مورتیوں کو کیوں خدا بنا رکھا ہے؟ قوم سے مخاطب ہے. قوم کی طرف سے جواب آیا. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. یہ ہمارے بھی یہی جواب ہوتے ہیں. کسی سے سوال کا جواب یہ تو یہ ہے، میں نے باپ دادا کو اسی دین کے اوپر پایا ہے، باپ دادا یہی کرتے تھے تو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ اس قوم نے بھی یہی جواب دیا، ہمارے باپ دادا یہی انہی کی عبادت کرتے تھے، وہ بھی تو انہی کو خدا مانتے تھے، یہی سب کچھ کرنے والے ہیں. پھر الفاظ اور دہرائے. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. تم بھی اور تمہارے والدین جنہوں نے یہ کام کیے ہیں وہ گمراہی کے راستے کے اوپر. قوم سے جب مخاطب ہوئے قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. سبحان اللہ. کیا یہ سچی باتیں ہیں جو ہمارے ساتھ کو مذاق کر رہے ہو کہ یہ خدا نہیں ہے؟ ہمارے باپ دادا تو انہیں کو سجدہ کرتے تھے. آپ نے فرمایا تعارف پوچھنا ہے کہ یہ خدا ہے کون؟ میں بتاتا ہوں. قرآن پڑھ. قال من ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم. جس نے زمین و آسمان کو سجا رکھا ہے، جس نے زمین و آسمان کے نظام کو سجا رکھا ہے، پیدا کیا ہے. آج تک آسمان جیسے بنا ویسے کھڑا ہے، نہ کلر میں فرق آیا ہے، نہ اونچ نیچ میں فرق آیا ہے، نہ کوئی درمیان میں کوئی ستون ہے، نہ اس کے کلر میں فرق، نہ کہیں سے پھٹا ہے، نہ کہیں جھکا ہے، نہ گرا ہے. یہ کون ہے جو بغیر ستون کے اس کو تھامے کھڑا ہے؟ سبحان اللہ. یہ کون ہے جو زمین و آسمان کے نظام کو چلا رہا ہے؟ زمین کے اوپر دیکھیں سبزہ ہے، زمین کو نرم بنایا جاتا کہ انسان قدم رکھے اور زمین کے اندر چلے جائے، ایسے نرم نہیں بنایا، سخت نہیں بنایا. تو ہل چلانا چاہے تو ہل چلا لیتا ہے، دریا یہاں سے نکالنا چاہے، کھالا نکالنا چاہے، ندی نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے. تیری مرضی کے مطابق یہ زمین کام کر رہی ہے. یہ پیچھے کنٹرول اس کے پاس ہے، زمین و آسمان. سورج اپنی مرضی سے نہیں طلوع ہوتا، وہ کسی کے حکم کا پابند ہے. اور روزانہ ایک جگہ سے نہیں، روزانہ اس کی جگہ الگ ہے، غروب و طلوع کی جگہ الگ ہے. چاند و ستاروں کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اب بارش زمین و آسمان سے جب بارش آتی ہے تو دیکھیں، اگر وہ ایک ہی مرتبہ کوئی برف کا اوپر سے کوئی تولا آ کر گر جائے، تودا آ کر گر جائے تو وہ تو کسی کی موت کا سبب بن سکتا ہے. یوں لگتا ہے جیسے کوئی چھان نہ لگایا ہو اور صاف صاف ایک ایک قطرہ کر کے برس رہا ہے. یہ اوپر بارش کا نظام لے کر کون گیا؟ یہ بادلوں کو چلاتا کون ہے؟ یہ ہواؤں کو چلاتا کون ہے؟ یہ سارا نظام ہے قدرت، اسی کے قبضہ قدرت ہے. اپنے مالک کو پہچاننے کے بعد پھر اس کے سامنے جھکے. آپ نے جب سمجھانے کی کوشش فرمائی، سمجھ میں بات نہ آئی تو پھر آپ نے قسم اٹھا کر ایک بات فرمائی. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ان خداؤں کے ساتھ وہ کروں گا جیسے آج تک کسی نے کیا نہیں ہوگا. لیکن ان کو بات سمجھ نہیں کہ یہ خداؤں کا کر کیا سکتا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
سبحان اللہ سبحان اللہ مختصر ان کا ایک میلہ لگا، میلے کے اوپر وہ گئے، پوری قوم میلے کے اوپر، درباروں کے اوپر لگائے جاتے ہیں میلے، پرانی رسم چلی آ رہی ہے، پرانی رسم، لیکن یہ کام موحدین کا کام نہیں ہے، یہ کسی اور فرقے کا کام ہے۔ جب وہاں پر گئے تو آپ نے ان خداؤں کے ساتھ وہ کیا، کسی کا ہاتھ کاٹا، ناک کاٹا، کسی کی جو کچھ بھی تھا ہاتھ اور پاؤں کاٹے، اور بڑا گلہانہ جس کے ساتھ یہ کام کیا وہ بڑے بت کے یہاں کندھے کے اوپر رکھا۔ جیسے وہ میلے سے واپس لوٹے تو کہا اپنی عبادت خانے میں جائیں، پہلے سجدہ کریں اپنے خداؤں کو۔ جب آ کر دیکھا تو یہ تو حشر نشر ہوا، بڑی تشویش ہوئی کہ یہ ہوا کیا ہے، کرنے والا کون ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ مجمع کے اندر قوم کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایک آدمی ہے جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔